देख पकड़ना है, सीधा पकड़ है। अजीज़ मोहम्मद रियाज अबू तरह ठंडे उतारो भैया बच्चों को उतारेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ऐ आबूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से,
اب تک مگن ہے باقی نام و نشان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا سارے جہاں سے اچھا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد یہاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ماشاءاللہ. اب اس کے بعد میں ہمارے شہر کے قاری صاحب مولانا شرف الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جنگ آزادی کے متعلق 5 منٹ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں. آپ حضرات جیسے کہ جانتے ہیں کہ اس طرح ہندوستان کی آزادی کے اندر مسلمانوں کا سب سے زیادہ حصہ رہا. جب 1799 میں نواب سراج الدولہ کے بعد اس کے بعد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا ہاتھ تھا. یعنی شروع کے دو دور 1801 سے لے کر 1857 تک خالص مسلمان اس جنگ کے اندر شریک ہوئے. پھر اس کے بعد 1857 سے لے کر 1900 تک بھی اس میں بھی کیا ہے مسلمان تھے. 1857 کی جنگ میں مسلمانوں کو خاص طور سے علماء اکرام کو کیا ہے ہندوستان کی آزادی کے اندر خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس بدلے کے اندر انگریز نے یہ سزا دی کہ شاملی کے میدان سے لے کر پنجاب کے یعنی لاہور پشاور تک کیا ہے پورے ہندوستان کے 2 طرف جھاڑیاں تھیں. ان جھاڑوں کے اوپر ہر درخت کے اوپر کیا ہے عالموں کی کیا ہے پھانسی چڑھا دیا گیا. اور اس جنگ کے اندر تقریباً اس جنگ آزادی میں 50,000 علماء اکرام کو پھانسی چڑھایا گیا اور 5 لاکھ مسلمانوں کو کیا ہے پھانسی چڑھایا گیا. ہندوستان پھر اس کے بعد 1900 کے بعد جب کیا ہے غیروں نے یعنی شروع کی 2 جنگوں کے اندر خالص مسلمان اس جنگ کے لیے جنگ آزادی کے لیے محنت کی. پھر اس کے بعد کیا ہے تیسرے موقع کے اوپر پھر یہ ہمارے ساتھ اور قوموں نے شریک کیا اور مذہب والوں نے شریک کیا. شریک ہو کر کیا ہے اس کے اندر حصہ لیا. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے ہندوستان کے ملک کے اندر 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے 1,99,000 ایسے کچھ لکھے ہیں تقریباً 1 لاکھ لکھے ہیں. یہ ہماری تاریخ کو چھپایا جاتا ہے. ہندوستان ہی کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کو بھی یہ لوگ چڑھائی کرتے. اس میں ان شہیدوں کے اندر 66,000 سے زیادہ مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور برہمنوں کے نام 500 ہیں. صرف کتنے ہیں 500 ہیں. دوسرے ذات کاشت وغیرہ اور ان لوگوں کے کیا ہے نام لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ سکھوں کی ان کی آبادی کے لحاظ سے تھوڑے نام زیادہ ہیں. تو زیادہ تر کیا ہے اس ملک کی آزادی کے اندر کیا ہے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. علماء اکرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور ہماری جمعیت علماء ہند کے بڑے اکابرین حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے مالٹا کی جنگ کے اندر اسی سلسلے کے اندر 2.5-3 سال کیا ہے سزا کاٹ کر آئے. پھر اس کے بعد جمعیت علماء ہند نے کیا ہے مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر پورے ملک کے اندر تحریک چلائی اور ان کوششوں کے ساتھ یعنی برادران وطن کا اس ملک کی آزادی کے اندر اگر برادران وطن کا پسینہ بہا ہے تو مسلمانوں کا خون بہا ہے. اتنی کیا ہے قربانیاں مسلمانوں نے دی تب جا کر کیا ہے یہ ملک آزاد ہوا. بدقسمتی سے کیا ہے یہ ملک بٹوارا ہو گیا تو مسلمانوں کو کنارے کر دیا گیا کہ مسلمانوں کی آزادی کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. صرف لے دے کے ایک نام لیا جاتا ہے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا. حالانکہ لاکھوں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا 50,000 علماء اکرام کو پھانسی چڑھائی گئی. 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی چڑھائی گئی. یہ مسلمانوں کی اصل تاریخ ہے.
اس کو کیا ہے بھلا دیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے. ہماری قوم کو اس طرف توجہ دینا چاہیے کہ ہماری تاریخ کو کیا ہے ہم یاد کریں، دوسروں کے سامنے کیا ہے اس کو تذکرہ کرنے کی کوشش کریں. یہ مختصر باتیں تھی. میں اس کے بعد ہمارے صاحب اللہ سے درخواست کرتا ہوں جو آپ کے سامنے کیا ہے بسم اللہ شہر کے بسنے والے باشندگان، ہندوستان میں جنگ آزادی کے تعلق سے بھی ہمارے صدیم کا آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. ہندوستان میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی یہ تجارت کی غرض سے آئی تھی اور دھیرے دھیرے تجارت ان کی پھیلتی گئی اور جیسے جیسے تجارت وہ بڑھاتے گئے اسی طرح سے وہ آہستہ آہستہ سیاست میں اور حکومت کے معاملات میں داخل ہوتے گئے اور قابض بھی ہو گئے. جنگ آزادی میں جتنے علماء کا اور جن جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، صرف میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اس میں عام طور پہ شمالی ہند کے علماء کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جنوبی ہند کے علماء کا نام براہ نام بھی نہیں دیا جاتا. ان کا تذکرہ، ان کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا. ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے علماء نے بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے. آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے مولانا صبغت اللہ بختیاری رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی میں شریک ہوئے. جیل کی صعوبتیں انہوں نے بھی برداشت کی. خود ہمارے والد علیہ رحمہ جنگ آزادی کے وقت پٹھان کوٹ سیال کوٹ میں پڑھ رہے تھے. دارالعلوم ایک مقام ہے، وہاں مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا رہنا سہنا تھا. مودودی صاحب کی اس وقت اردو سے کتابیں جو عربی میں منتقل ہو رہی تھی، جن کا ترجمہ کیا جا رہا تھا. عاصم الحداد کے نام سے مولانا دوسرے پاکستان کے تقسیم ہونے کے بعد پاکستان میں چلے گئے. ان کی کتابوں کی عربی میں جب ٹرانسلیشن ہوتا تھا اس کی تصحیح والد علیہ رحمہ ہمارے کیا کرتے. اور اس کے علاوہ ہمارے اسی شہر کے ہمارے بڑے پھوپھا جان مودین بادشاہ صاحب یہ بھی جنگ آزادی میں گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار لے کر باہر نکلے تھے. ان کو قید کر لیا گیا، ان کو اندر ڈال دیا گیا. بہت سارے آپ کے سامنے میں نام ذکر کرتا جاؤں تو وقت بھی لمبا ہوگا، مجھے ذکر کرنا نہیں. صرف ایک دو تین نام آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. جنگ آزادی میں لوگ ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتے رہے. صرف ایک بات بتا کے ختم کروں میں اپنے بات. جامعہ مسجد دلی کی جامعہ مسجد کے سامنے جو میدان ہے، اس میدان میں علماء کو 100 کی تعداد میں بھر کر لایا جاتا تھا اور ان کو وہاں سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا. 80 علماء کو لایا جاتا تھا، موریوں میں بھر کر، تھیلوں میں بھر کر اور پانی میں بہا دیا جاتا تھا. 40 علماء کو تھیلوں میں لا کر ڈالا بند کر کے لایا جاتا تھا، آگ کی نظر کر دیا جاتا تھا. اس طرح سے عوام سے زیادہ، ہندوستان کے مسلمانوں سے زیادہ علماء نے جو خدمات کی ہیں، ان کی خدمات قابل تحسین ہیں، خراج تحسین ہیں اور قابل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. میں یہاں جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں
کہ ہم بھی اپنے اسلاف کے اپنے اکابر کے تاریخی خدمات کو یاد کریں اور ان کی تعریف کو بار بار دہراتے اور کہتے رہیں سنتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر کی وہ شوق اور جذبہ پیدا ہوگا. ہم بھی وطن کی جب بھی ہمارے اس وطن کو ہماری جب بھی ضرورت پڑے گی ہم بھی اپنی جان مال تن دھن کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. شرط یہ ہے اس سال بڑے زور و شور کے ساتھ حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہر گھر میں جھنڈا لہرایا جائے. کیا اس سے پہلے ہندوستان کی آزادی کے بعد جنگ آزادی کے دن منانا 15 اگست نہیں آتا رہا؟ برابر آتا رہا. اور اس وقت یہ بات کیوں نہیں کہی گئی؟ یہ اصل میں اپنے داغ دھبے کو اپنے جو اوپر جو اس ملک کے تعلق سے ان کے ذہنوں میں جو باتیں ہیں اس کو مٹانے کے لیے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس طرح سے اعلان کیا ہے. میں سب سے پہلے ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں پر اپنے آفسوں میں اپنی گاڑیوں پر جھنڈا لہرائیں. یہ جھنڈا لہرانا تو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. کسی نہ کسی شکل میں مسلمان اور خاص طور پر مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مدارس میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے. چھٹی ہوتی ہے، عام چھٹی ہوتی ہے. اس سال بھی دارالعلوم دیوبند میں جنگ آزادی کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کیا گیا، چھٹی کا اعلان کیا گیا. شروع سے ہم لوگ یہ مناتے آ رہے ہیں. آپ سے زیادہ جنگ آزادی کی خوشی ہم مناتے ہیں. ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، یہ قومی تہوار ہے. ہر فرقے ہر جماعت کی ایک عید کا ایک تہوار ہوتا ہے، لیکن یہ قومی تہوار ہے. آپ جتنے منائیں گے اس سے کہیں زیادہ ہم اس جھنڈے کو لہرانے کی اور اس کو عام کرنے کی ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم برابر شریک ہوتے رہیں. ہم کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم برابر کرتے رہیں گے. آپ بتاتے رہیں، آپ کہتے رہیں اپنی زبانوں سے، لیکن عمل آپ کا دوسرا ہو تو آپ کا بتانا کچھ اس سے فائدہ نہیں ہوگا. میں صرف اتنا کہتا ہوں ہمارے بھائی جو بھی یہاں بھی آئے ہیں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دیں، بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. اسی طرح سے شوق اور ذوق کے ساتھ ہم کو جھنڈا لہرانے اور اس کو اور عید کی طرح سے اس کو منانے کی اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد میں یہ جتنے لوگوں نے انتظام کیا، یعنی جمعیت علماء رائچوری کی طرف سے اس بچوں کشائی کا اہتمام تقریب کی گئی، ان تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام علماء اور ائمہ اکرام جو ہمارے شہر کے تشریف لائے سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح جتنے ہمارے مکتبوں کے بچے اور اسی طرح جو تمام لوگ یہاں جتنے حاضرین ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ چونکہ ہمارے جمعیت علماء ہند نے کانگریس سے بھی زیادہ کیا ہے اس جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اس لیے ہماری جمعیت علماء ہند اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے کہ ہر 15 اگست کو، جیسے کہ بھی صاحب نے بتایا کہ یہی 75واں سال آئے تو ہی زیادہ اہتمام کیا جائے. اس طرح نہیں، ہر جمعیت علماء ہند اور مدارس سے ہر سال بہت زیادہ کیا ہے اس کا اہتمام کرتے ہوئے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے صحیح معنوں میں خوشی عطا فرمائے، ہمارے صحیح معنوں میں صحیح حکومت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اسی کے ساتھ کیا ہے ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. صاحب سے دعا کریں. ہاں بھائی، ہندوستان کی مجاہدین آزادی کے لیے سارے ثواب دیا کیا جائے، اس لیے یہ مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ احد، 3 مرتبہ آخر میں درود شریف. Dapat